أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے مہمان نوازی کے حوالے سے ایک میزبان کی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی ایک جوش اور جذبے سے خدمت کریں. آج مختصراً میں مہمانوں کو، شاملین جلسہ کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ جلسے کے ماحول کے تقدس کا انہیں بھی خیال رہے، انہیں بھی پتہ ہو کہ یہاں شامل ہو کر ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور اسی طرح انتظامیہ سے تعاون کی طرف بھی ان کی توجہ رہے. دو ذمہ داریاں ہیں، ایک جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس کو پورا کرنا، روحانی، علمی اور تربیتی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کرنا. دوسرے جو انتظامیہ ہے اس سے تعاون کرنا. ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم نے صرف اپنے حقوق لینے کی خواہش ہی نہیں رکھنی بلکہ دوسرے کے حقوق دینے بھی ہیں، اور اپنے ذمہ جو فرائض ہیں انہیں ادا بھی کرنا ہے. مہمانوں کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی ادا کرنا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے جو اس بات پر کرنی ہے کہ اس نے ہمارے لیے، جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے اس جگہ اور اس حالات میں جہاں عام حالات میں کوئی سہولت بھی نہیں ہوتی، سہولت مہیا فرمائی، اس کا انتظام فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ان تمام کارکنان کے شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعائیں کریں جو دن رات کام کر کے آپ کی سہولت کے لیے آپ کو سہولت مہیا کرنے کے لیے محنت کرتے رہے اور اپنی انتھک محنت اور کوشش سے آپ لوگوں کے لیے آرام پہنچانے کے یہاں سامان کیے. گزشتہ خطبے میں نے ایک حدیث کے حوالے سے کارکنان کو کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اور اس کی بہت ہدایت فرمائی اور اسے بڑی نیکی قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بہت بڑی نیکی ہے. بس یہ ہدایت ہر احمدی کے لیے ہے. ہر آنے والے مہمان اور جلسے میں شامل ہونے والے کا بھی فرض ہے کہ وہ اس بات کو اپنے پلے باندھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ اگر
کارکنوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو صرف نظر سے کام لیں اور عارضی انتظام کی مجبوری کو سمجھیں، ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں آنا نیکیوں کے حصول کے لیے ہے آپ کو، اور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اسی طرح آپس میں مہمان جو ہیں، یہاں آنے والے جو ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کا احترام کریں۔ بعض دفعہ ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپس کی رنجشیں، پرانی رنجشیں جو ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو یہاں آمنے سامنے دیکھ کر بھڑک جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے موقع پیدا ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے ایک احمدی ماحول میں، کہ جلسوں پہ تو تکار بھی ہو جاتی ہے آپس میں، دو گروہوں کی، دو لوگوں کی، بعض دفعہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ایسے ماحول میں آ کر پھر ایسی حرکتیں کریں۔ ایسے لوگ اس پاکیزہ ماحول کو گندا کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ بس بہتر ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل ایک دوسرے کے لیے کینوں اور بغضوں سے بھرے ہوئے ہیں جلسے پر نہ آئیں، اور جو آئے ہوئے ہیں اگر کسی کے دل میں ایسی رنجش ہے تو آج یہ عہد کرے کہ اس کو دور کر دے گا۔ اس ماحول میں جو نیکیاں پھیلانے کا ماحول ہے، جو اپنی حالتوں کو بدلنے کا ماحول ہے، اس میں اگر اپنے دلوں کو بغض اور کینوں سے بھر کے رکھنا ہے تو یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد تو نیکیاں کرنا ہے۔ یہاں آنے والے کو اس مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواہش کی ہے۔ ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بننے کے مقصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ ربانی باتوں کے سننا صرف اور صرف اپنا مقصد رکھیں، اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ان دنوں میں خاص طور پر سب کے پیش نظر ہو۔ پھر جلسہ کی کارروائی کو سنجیدگی سے اور غور سے سننا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ہی توجہ دلا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے، یعنی یہ جلسے کی کارروائی پورے غور اور فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے۔ اس میں سستی، غفلت اور عدم توجہ بہت برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جائے تو غور سے اس کو نہیں سنتے، ان کو بولنے والے کے بیان سے خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجے کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بابت کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، اور دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ بس یاد رکھو، جو کچھ بیان کیا جاوے اسے توجہ اور بڑے غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رساں وجود کی صحبت میں رہے، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بس جلسے پر آنے والوں کو صرف اس طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان دنوں میں جلسے کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، جلسے کی کارروائی کو غور سے سننا ہے، اپنی ذاتیات سے بالا تر ہو کر رہنا ہے، اور اپنے ایمانوں کی ترقی کے لیے جلسے کے پروگرام سننے ہیں۔ انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے دلوں کو
ہر قسم کی قدورتوں سے پاک کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑا واضح طور پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں تنزل اور گراوٹ اور کمزوریاں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ جہاں دینی مجلسیں لگتی ہیں وہاں جاتے تو ہیں مگر اخلاص لے کر نہیں جاتے، یعنی نہ تقریریں کرنے والوں میں اخلاص ہے نہ سننے والوں میں، لیکن ہمارے جلسے ان باتوں سے پاک ہیں اور ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ مقررین بڑے اخلاص سے تیاری کر کے آتے ہیں، بڑی اچھی تقریریں ہوتی ہیں، اور سننے والوں کی اکثریت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص سے پر ہے، اور جلسے کی برکات کے حصول کے لیے آتی ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اکٹھے ہونا اور باتیں کرنا اور مجلسیں لگانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا حصہ ہے جس میں کمی ہے تو انہیں اس طرح توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا یہ ماحول 100% خالصتاً للہ آنے والوں کا ماحول بن جائے۔ پھر جلسے کی کارروائی کے دوران ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ بعض لوگوں کو نعرے لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ تقریروں کے دوران تقریروں کو غور سے سنیں، بعض تقریروں ایسی سنجیدہ ہوتی ہیں، ایسا مضمون ہوتا ہے کہ اس میں اس وقت نعرے کی ضرورت نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ کہیں دلی جوش سے کوئی نعرہ نکل رہا ہو۔ لیکن یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو بعض ہر وقت ہر بات پر جوش میں آنے والے ہیں اور نعرے لگا دیتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ مہمان یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام کارکنان، یہ تمام خدمت کرنے والے خوشی سے اپنے کاموں کا خرچ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے جذبے سے آئے ہیں، اس لیے ان سے بھرپور تعاون ہر موقع پر کریں۔ خاص طور پر سیکیورٹی چیکنگ کے وقت اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بار بار کی چیکنگ اور وقت زیادہ لگنے سے آپ کو تکلیف بھی ہو، لیکن یہ انتظام بھی آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے اسے برداشت کریں اور کارکنوں سے بھرپور تعاون کریں۔ اسکیننگ وغیرہ پر بھی بعض دفعہ وقت لگ جاتا ہے، اس پہ بھی برداشت سے اپنا سامان چیک کروانا ہے یا اپنے آپ کو چیک کروانا ہے تو کروائیں۔ اسی طرح ٹریفک کا انتظام ہے، اس میں ہر سال گو بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مجھے امید ہے اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری مزید آئی ہوگی، لیکن پھر بھی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ آنے والوں کو اپنی پارکنگ کا یا پارکنگ پاس کا صحیح پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، بعض دفعہ رش کی وجہ سے وقت لگتا ہے، دقت بھی پیش آتی ہے، بعض دفعہ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ جو جس طرح حوصلے سے کارکنان آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اسی طرح حوصلے سے آنے والے مہمانوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ ایک شخص کی بے حوصلگی بھی ہو اگر تو اس کی وجہ سے ہی لمبے کیوں لگ جاتے ہیں۔ ایک کار والا بھی اگر مسئلہ پیدا کر دے تو پیچھے ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے، اس لیے ہر ایک کو احساس ہونا چاہیے کہ لوگ کسی کی بھی لیے بھی مشکل کا باعث نہ بنے۔ میں نے سیکیورٹی کی بات کی تھی، تو اس بارے میں بھی ہر شامل ہونے والے کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے ماحول پر نظر رکھنی ہے۔ اس بات پر تسلی نہ پکڑ لیں کہ اتنی چیکنگ ہے، اتنا انتظام ہے، اب پہلے سے بہت بہتر انتظام ہو چکا ہے، اور اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ماحول پر نظر رکھی جائے۔
مومن کو ہمیشہ چوکس و ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے ماحول پر نظر رکھنے کی ہر وقت ضرورت ہے۔ جماعت احمدیہ کی سیکیورٹی کا انتظام اس لیے مؤثر ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور سمجھنی چاہیے۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ایک تو ہونی چاہیے، اور پھر نمازوں پر آنے کے لیے وقت سے پہلے آئیں، یا کم از کم نماز سے 1-2 منٹ پہلے تو ضرور پہنچیں۔ جب نماز شروع ہو جائے تو اس وقت آنے سے جو باقی نمازی ہیں ان کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، ایک شور ہو رہا ہوتا ہے مستقل۔ اسی طرح یہاں میرا خیال ہے انتظامیہ نے اعلان کر دیا ہوگا، میں بھی واضح کر دوں کہ جب لوائے احمدیہ لہرایا جاتا ہے تو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد مارکی سے باہر جا کر اس تقریب کو دیکھتی ہے اور دعا میں شامل ہوتی ہے، اور پھر یہ لوگ واپس مارکی میں آتے ہیں۔ تقریباً 1/3 مارکی تو خالی ہو جاتی ہے، اور ان کے آنے میں اور بیٹھنے میں پھر وقت لگتا ہے، جس سے اجلاس کی کارروائی شروع ہونے میں 10-15 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مرتبہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ احباب مارکی کے اندر ہی بیٹھے رہیں، سوائے ان کے جن کے انتظامیہ نے کہا ہوا ہے کہ وہ باہر آئیں، اور یہاں اسکرین پر لوائے احمدیت لہرانے کی تقریب کو دیکھ لیں اور دعا میں شامل ہو جائیں، تاکہ وقت بچے اور اجلاس وقت پر شروع ہو سکے۔ جلسے کے دنوں میں ماحول کی عمومی صفائی کا غیروں پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس کا اکثر لوگ اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہر ایک کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ صفائی صرف صفائی کے کارکنان جو ہیں انہوں نے کرنی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ ہر ایک اگر اس طرح توجہ رکھے اور کوئی چھوٹا موٹا گن، چیز، گلاس، پلیٹ، لفافے وغیرہ پڑی دیکھیں تو اٹھا کے بن میں ڈال دیں۔ تو اس طرح پھر جہاں آپ ماحول کو صاف رکھ رہے ہوں گے وہاں آپ ثواب بھی کما رہے ہوں گے۔ ویسے بھی صفائی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف ایمان ہے۔ اگر کوئی بڑا تھیلا یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جو مشکوک ہو تو پھر اس کو بجائے ہاتھ لگانے کے انتظامیہ کو بتا دیں، جو قریب کو کارکن ہوں ان کو بتا دیں، پھر یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو وہاں سے اٹھوائیں۔ گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لنگر جلسے کے انتظام کے لیے مستقل یہاں حدیقۃ المہدی میں بھی قائم ہو گیا ہے۔ روٹی پلانٹ بھی لگا دیا گیا ہے۔ ابھی تک تو روٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی پک رہی ہے، بعض دفعہ عارضی طور پر کچھ کوالٹی میں اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پہلی تو بات تو یہ ہے کہ برداشت کرنی چاہیے، اور اگر نہ کھا سکیں تو بدلا کے کھا سکتے ہیں، اور انتظامیہ کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً روٹی جہاں پک رہی ہے وہ 5-6 گھنٹے کے وقفے کے بعد مہمانوں تک پہنچتی ہے، کیونکہ اتنے بڑے انتظام میں تازہ تازہ روٹی کھلانا تو بہت مشکل ہے۔ بہرحال اب تک جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو مہمان بھی اور ہر کھانے والے نے اس روٹی کو پسند کیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ پلانٹ بھی صحیح طور پر چلتا رہے اور مہمانوں کو تکلیف نہ ہو، نہ انتظامیوں کو کسی قسم کی پریشانی ہو۔ ضمن یہاں ذکر کر دوں کہ گزشتہ جمعے میں نے جرمنی کی روٹی کا ذکر کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ فوری جواب بھی دے دیتے ہیں، اور شام تک ہی ان کا جواب تیار تھا کہ ہماری روٹی تازہ ہوتی ہے
اور صرف 5-6 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک خاتون کی فیکس بھی آئی ہوئی تھی کہ آپ نے بڑا صحیح کہا، روٹی باسی تھی اور کھانے کے قابل نہیں تھی. لیکن بہرحال دونوں طرف لگتا ہے کچھ تھوڑا سا مبالغہ ہو گیا ہے. روٹی اتنی باسی بھی نہیں ہوتی اور کھانے کے قابل بھی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے مہمانوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے کر دی ہے تاکہ ویسے تو عام ہر احمدی کو پتہ ہی ہے، انتظامیہ کو مزید علم ہو جائے کہ ہر چھوٹی سی بات جو ہے، کوئی بھی چھوٹی اونچ نیچ جو ہے، وہ احمدی فوراً مجھے پہنچا دیتے ہیں. ایک اہم بات مہمانوں کے لیے عموماً کم و بیش ہر سال کہی جاتی ہے، لیکن اب ایسے مسائل حالات کی وجہ سے سامنے آنے لگ گئے ہیں، اس لیے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برطانوی حکومت جلسے کے لیے جو ویزے دیتی ہے عموماً 6 مہینے کے لیے یہ ویزا لگتا ہے، اور اس پر ڈبل انٹری یا ملٹیپل انٹری لگا دی جاتی ہے. اور جلسے کا ویزا اس سوچ کے ساتھ یا اس شرط کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ اس ویزے کو اسائلم کے لیے استعمال نہیں کرنا. یا جماعتی طور پر جب ہم اپنے نمائندوں کے لیے ویزا لیتے ہیں تو ہمارے سے یہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دوسری مرتبہ ویزے کو استعمال نہیں کریں گے اور اسائلم کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اس دفعہ بعض جماعتی نمائندوں کو ویزے دینے سے انکار کیا گیا، اور جب ہم نے رابطہ کیا تو وہ ویزا دینے پہ مان تو گئے، لیکن انہوں نے شکوہ کیا کہ 1-2 ایسے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلسے کا ویزا لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ استعمال کر کے اسائلم لے لیتے ہیں. کیونکہ ڈبل انٹری لگی ہوتی ہے اس پر، ایک دفعہ تو چلے جاتے ہیں لیکن دوبارہ آ جاتے ہیں. بہرحال ان سرکاری محکموں کی تو ہم نے تسلی کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے کہا ویزے مل بھی گئے ہیں، لیکن پریشانی کا سامنا بہرحال ہمیں کرنا پڑا، اور بہت سارے ایسے لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑا جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جائیں گے تو اس ویزے کو اسائلم کے لیے استعمال کر لیں گے. ایسے لوگوں کو گو جماعتی طور پر تعزیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کی جو ساکھ ہے وہ تو بہرحال خراب ہوتی ہے. اس کا ہر احمدی کو خیال رکھنا چاہیے. اور پھر جو لوگ خالصتاً جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کی یہ نیت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی ایسے لوگوں کے عمل روک بن جاتے ہیں. بے شک پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ احمدی انتہائی مشکل کی زندگی وہاں گزار رہے ہیں. ملازمتوں میں تنگ کیا جاتا ہے، مالکان باوجود اس کے کہ احمدی ملازم کے کام پر انہیں تسلی بھی ہو، دوسرے ورکرز اور ملا کے خوف سے انہیں ملازمتوں سے فارغ کر دیتے ہیں، یا مستقل ٹارچر پھر ان کو دیا جاتا ہے، ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں، ساتھ کام کرنے والے ساتھی دیتے رہتے ہیں، بس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور بڑی مشکل ہوتی ہے برداشت کرنا. اور اسی وجہ سے پھر مجبوراً بعض لوگوں کو ملازمت چھوڑنی پڑتی ہے. کئی احمدی ایسے ہیں جن کے کاروبار ہیں، دکانداری ہے، تو انہیں ماحول میں بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرانے والے ہیں اور آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے. حالانکہ احمدی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کا سب سے زیادہ ادراک رکھنے والے ہیں.
اور ہر اس شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ اس کے بغیر تو احمدیت کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ پھر سکولوں میں احمدی بچوں کو ٹارچر دیا جاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں ذہنی اذیت دی جاتی ہے۔ تو بہرحال ان سب مشکلات کے باوجود احمدی کو، ہر احمدی کو جماعتی وقار کا خیال رکھنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ اگر حالات کی وجہ سے اسائلم کرنا ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، بے شک آئیں، لیکن یہاں پھر اس بات کا میں دوبارہ یاد کروں گا کہ، اور پہلے ہی بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، کہ اسائلم کے وقت غلط اور لمبے چوڑے بیان دینے کے بجائے اگر مختصر اور سچائی پر مبنی بات ہو تو اکثریت جو افسران کی ہے یہاں اور ججوں کی بھی ایسے ہیں جو انسانی ہمدردی سے کے لیے بہت نرم کوشش رکھتے ہیں، بہت زیادہ ان میں انسانی ہمدردی ہے اور اسائلم قبول کر لیتے ہیں۔ بعض ضدی بھی ہیں، اگر ایک دفعہ ہٹ جائیں تو ان کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ پھر ایسے ہیں کہ جو ہے جتنی مرضی کہانیاں بنا لی جائیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور پھر اس غلط بیانی کا ایک انسان، ایک احمدی پر گناہ گار بھی بن رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سچی بات کہیں، مختصر بات کہیں، اس سارے ٹارچر کا ذکر کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ تھریٹ ہو تبھی کوئی کیس پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر سچائی پر بنیاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کیس بھی پاس ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر احمدی کی ذمہ داری ہے، باہر رہنے والوں کی خاص طور پر، کہ ہمیں ان لوگوں کی جو مشکل میں گرفتار ہیں، ان احمدیوں کی جو ہر لحاظ سے بڑی پریشانی اور تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلسے پر آنے والوں کو بھی جلسے کی برکات اور ماحول سے فیض یاب فرمائے۔ جو دور دراز سے جلسے میں شمولیت کی نیت سے آئے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے۔ جو آنے کے انتظار میں بیٹھے تھے، ویزا نہیں ان کو مل سکے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیک خواہشات کو پورا فرمائے اور ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی ان کے حق میں قبول ہوں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کو محض اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو، قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو۔ ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے، یعنی قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو، ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جب کہ یہ وسوسہ اور وہم درمیان سے اٹھ جائے۔ یہ کامل ایمان اس وقت ہوگا جب خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی، اور یہ نہیں کہ ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، مگر نیکی کرنے والے کو اجر مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو اگر کوئی مہمان محض اس لیے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا، ٹھنڈے شربت ملیں گے، تو گویا وہ ان اشیاء کے لیے آتا ہے، حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حت المقدور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کرے اور اسے آرام پہنچاوے، اور وہ پہنچاتا ہے، لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا
اس کے لیے نقصان کا موجب ہے۔ بس مہمانوں کو بھی اور میزبانوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ان کے مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میزبان بھی اپنا فرض ادا کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ فرض ادا کرنے والے ہوں، اور مہمان بھی خالصتاً للہ اس جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آنے والے ہوں اور کوئی ذاتی اغراض ان کے شامل حال نہ ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر